السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایسی چیز کے بارے میں آگاہی دینے کا سفر شروع کر رہے ہیں جس نے اب تک آپ کی زندگی کی دھجیاں اڑا رکھی تھیں، یعنی کہ پورن اور مشتنی۔ پیارے دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس گائیڈ کی تمام اقساط کو توجہ سے سنا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی تو آپ اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ یہ کہ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ بحیثیت مسلمان پورن اور مشتنی چھوڑنے کا ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی اپنی بھلائی کے لیے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس لت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو یقیناً آپ اللہ سے مدد طلب کریں گے، اور جو اللہ سے سچے دل سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ اس کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیرا نہیں۔ لہذا سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں، اپنے دینی فرائض خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں۔ نو فیپ کی مثال ایک دوا کی سی ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام بھی ضرور رکھیں گے۔ آنے والی قسطوں میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس لت نے آپ کی زندگی سے کیا کچھ چھینا ہے اور اب آپ اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں۔ یہ سیریز نو فیپ کے اس سفر میں بہت کام آنے والی ہے۔ اگر آپ نو فیپ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو سب سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اور ہاں، اگلی قسط کا انحصار آپ لوگوں کی دلچسپی پر مبنی ہوگا۔ اگر زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا تو جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو دوستو، نو فیپ اور پورن ایڈکشن کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نشہ، لت یا ایڈکشن کس کو کہتے ہیں، اور کوئی چیز آخر ہمارے لیے نشہ کیسے اور کیوں بن جاتی ہے۔ تو آج کی اس قسط میں ہم درج ذیل سرخیوں پر بحث کریں گے، جن میں سب سے پہلے ڈوپامین، دوسرے نمبر پر ڈوپامین کی ہماری زندگی میں اہمیت، اور تیسرے نمبر پر اینڈرافینز، چوتھے نمبر پر دماغ کا ریوارڈ سسٹم، پانچویں نمبر پر اچھی عادت، اور چھٹے نمبر پر نشہ، لت یا ایڈکشن ہے۔ جی دوستو، تو اس میں سب سے پہلے ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین کو سمجھنا آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈوپامین ہمارے دماغ میں خارج ہونے والا ایک ایسا کیمیائی مرکب یا ہارمون ہے جو خوشی اور انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہی ہارمون ہمارے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ جس طرح گاڑی کا انجن فیول کے بغیر نہیں چل سکتا، بالکل اسی طرح اگر ہمارا دماغ ڈوپامین خارج کرنا کم کر دے تو انسان کی چال سست ہو جاتی ہے، عقل، شعور متاثر ہوتے ہیں، پورے جسم میں اور خاص کر ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، جسم میں اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے اور وہ موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے آج کا ہماری زندگی میں ڈوپامین کی اہمیت۔ زندگی میں کسی بھی کام کو کروانے کا ذمہ دار یہی ہارمون ہوتا ہے، خواہ وہ امتحان میں کامیابی ہو یا کھیل میں یا شادی ہو یا بچے پالنا، بزنس ہو یا جاب، یہی ہارمون ہمیں تحریک دیتا ہے۔ آج تک لوگوں نے جتنے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، سائنسدانوں نے جتنی بڑی ایجادات کیں، جتنے ادبی شاہکار وجود میں آئے، ان سب کی بنیاد وجہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا جوش و جذبہ ابھارنے کے لیے یہی ڈوپامین ہے۔ اگر یہ انہیں تحریک نہ دیتا تو کبھی بھی وہ عظیم ایجادات وجود میں نہ آتی جن سے آج ہم گھر بیٹھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوستو، بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی ڈوپامین بنانے کا ویسا ہی نظام رکھا ہے جیسے بڑے لوگوں میں تھا، لیکن ہماری کچھ بری ایڈکشنز نے اس نظام کو ہائی جیک کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا یہ نظام کس طرح سے ہائی جیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے ڈوپامین، اینڈرافینز اور ریوارڈ سسٹم۔ ہمارا دماغ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہی ڈوپامین جسم میں خارج کرتا ہے، ہمیں اس کام کو کرنے کی طاقت اور تحریک مل جاتی ہے۔ جو ہی ہم اس کام کو مکمل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں انعام دینے کے لیے ایک اور ہارمون سیکریٹ کرتا ہے جسے اینڈرافینز کہتے ہیں۔ اینڈرافینز کے جسم میں ریلیز ہوتے ہی ہمیں انتہائی مسرت اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ کسی کام کو کرنے کے لیے ڈوپامین کی جتنی زیادہ مقدار خارج کرتا ہے، اس کام کو پورا کرنے پر انعام کے طور پر اینڈرافینز بھی اتنا زیادہ ریلیز ہوتا ہے، اور ہمیں اتنا ہی زیادہ خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں اس پورے میکانزم کو دماغ کا ریوارڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اچھی عادت۔ انسان جب کسی ایک کام کو لگاتار کرتا رہتا ہے یا کسی عادت کا شکار ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے تو اس کا ریوارڈ سسٹم اس کام یا عادت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے اور اس طرح پروگرامڈ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی اس انسان کو اس کام کا خیال آتا ہے تو دماغ اس کے جسم میں
فوراً ڈوپامین ریلیز کر دیتا ہے، جس سے اس کام کو کرنے کی موٹیویشن مل جاتی ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں ایسی سچویشن کو ایڈکشن کہتے ہیں۔ ایڈکشن دت، نشہ یا لت کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ یہ اچھی اور بری دونوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ کم یا زیادہ طاقتور بھی ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کے نقطہ نظر سے ہم اچھی یا بری دونوں عادتوں کو ایڈکشن کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو ورزش کرنے کی ایڈکشن ہو گئی، یا فلاں آدمی خیرات دینے کے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ لیکن اس قسم کی لت سے چونکہ انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کے رویوں میں کوئی بری تبدیلی آتی ہے، اس لیے ہم معاشرتی نقطہ نظر سے انہیں اچھی عادت کا نام دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں کہ تمام جینز لوگ جانے انجانے اپنے ڈوپامین کا کنیکشن اچھی عادتوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ کچھ اچھی عادتیں جن سے آپ کا ریوارڈ سسٹم تعلق پیدا کر سکتا ہے وہ معاشرتی تعلقات، کھیل اور ورزشیں، عبادات و مراقبے اور اچھی کتابیں پڑھنا وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسی ایکٹیویٹیز سے ریوارڈ سسٹم تعلق پیدا کر لے تو انسان ایک صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ بری عادتیں یا ایڈکشن کیا ہیں؟ جب ہم نشہ، لت یا ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک انسان کے ریوارڈ سسٹم کا کسی ایسی غیر صحت مندانہ سرگرمی سے جڑ جانا ہے جو اسے محض تھوڑی سی کوشش کے بدلے بہت بڑی مقدار میں ڈوپامین اور اینڈرافنز ریلیز کروا کر اسے سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ اس قسم کی لت کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں موجود ریوارڈ سسٹم اپنا توازن کھو دیتا ہے اور اسی چیز پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ انسان اس قدر اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی خواہ کتنی بڑی ہی خوشی کیوں نہ ہو، اسے پھیکی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ نشے کے مقابلے میں بہت کم ہارمونز ریلیز کرواتی ہے۔ لہٰذا اب اس کی خوشی، مسرت، اطمینان سب کچھ وہی نشہ بن جاتا ہے اور روزمرہ زندگی سے دل بیزار ہونے لگتا ہے، مثال کے طور پر ہیروئن اور افیم وغیرہ کا نشہ۔ تو دوستو اس قسط میں ہم نے جنرل پوائنٹ آف ویو سے ایڈکشن کے بارے میں سمجھا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ پورن کس طرح ایڈکشن بن جاتی ہے اور یہ آپ کو بے بس کیسے کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔